کشمیری ہندو راہل بھٹ کی ہلاکت کے بعد جموں کشمیر میں سیاسی جماعتوں کا آپس میں لفظی جنگ اس وقت جاری ہے. وہی بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ اپنی پارٹی وجود آنے کے ساتھ ہی انہوں نے جموں کشمیر میں امن و امان کی صورتحال کو بحال کرنے کے لیے وزیر اعظم ہند نریندر مودی سے بھی ملاقات کی تھی اور دعوے بھی ان کی طرف سے کیے گئے تھے کہ جموں کشمیر کے لیے جتنی بھی تجاویز انہوں نے وزیر اعظم ہند نریندر مودی کے سامنے رکھے وہ تجاویز منظور کر لی گئی ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سینئر پولیٹیشین غلام حسن میر صاحب جو کہ اپنی پارٹی کے نائب صدر بھی ہے. ان سے ہم مزید بات کریں گے. دیکھیے جو بھی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، راہل بھٹ کی ہلاکت ہو گئی، کیا کیا تھا بیچارے نے؟ روزی روٹی کمانے کے لیے، اپنے عیال کو پالنے کے لیے وہ کام کر رہا تھا، جان سے ہاتھ دھونا پڑا. اب اس پہ کیا سیاست؟ کل ترکوانگام میں ایک مسلمان لڑکا دکانداری کرتا تھا، مارا گیا، ملٹنٹوں کے گولی سے مارا گیا. اسی طرح پرسوں پلوامہ میں ریاض احمد نوکری کرتا تھا عیال کو پالنے کے لیے. یہ ہلاکتیں تو روز وہاں ہوتی ہیں، تو ان پہ کوئی سیاست نہیں. وہ جماعتیں جو ان پہ سیاست کرتے ہیں، ایک جماعت دوسری جماعت پہ الزامات تراشی کرتے ہیں، جب وہ پاور میں تھے ان کے وقت میں بھی ایسا ہوا. یہ نہیں ہونا چاہیے. جتنا بھی اس وائلنس کو کنڈیمن کرے، اس صورتحال کو کنڈیمن کرے اور پازیٹیولی ایک ایسا ماحول تیار ہو کہ وائلنس باقی نور ہو رہے وادی کے اندر. ایسا ماحول ڈیولپ کرنے کی ضرورت. اس میں ہر ایک سٹیک ہولڈر بننا چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی سرکار میں ہے تو ہم خوش ہو جائیں کہ یہاں حالات خراب ہوں، بلکہ جوائنٹ ایفرٹ ہماری ہونی چاہیے، ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کی، گورنمنٹ کی، سب کی، کہ وائلنس کسی بھی قیمت پہ جموں کشمیر کے لوگوں کے حق میں نہیں ہے. چاہے مسلمان مرے، چاہے ہندو مرے، چاہے کوئی بھی مرے، چاہے سیکورٹی فورس کا بندہ مرے، کوئی بھی مرے، یہ اچھی بات نہیں. یہ کشمیر کا خون بہہ رہا ہے. کشمیر کا خون بہنا سٹاپ ہونا چاہیے، چاہے وہ سیکورٹی فورس کا ہو، چاہے ملٹنٹ کا ہو، چاہے کسی کا ہو. خون بہنا روکنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ایک مشترکہ لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے. ایوری بڈی آف جموں اینڈ کشمیر از دا اسٹیک ہولڈر فار پیس دیئر. سیاسی مبشرین کا ماننا ہے کہ وادی کشمیر میں سرپنچ، پنچ، بی ڈی سی ممبران یا حفاظت پر معمور نوجوانوں پر بھی حملے کیے جاتے ہیں اور وہ بھی مارے جاتے ہیں، لیکن کچھ خاص ہی لوگوں کے مرنے پر اب سیاست ہو رہی ہے. دیکھیے میں نے کہا نا، پرسوں میں نے ایک ٹویٹ دیا. ٹویٹ اس سطح کا تھا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ہلاکت کسی بھی ایک کی ہوئی جو کنڈیمنیبل ہے، لیکن نہ ریاستی سرکار کو نہ پولیٹیکل پارٹیز کو انرو ہونے کی ضرورت ہے. یہ ایک انہونی نارمل سچویشن ہے. وہاں پر ایسا ہوتا ہے. کتنے سرپنچ مارے گئے، ہندو بھی اس میں مرے، مسلمان بھی مرے. کتنے ملازمین، ہندو بھی مرے، مسلمان بھی مرے. روز مرتے ہیں. یہ وائلنس ہے. وائلنس کے خلاف سبوں کو اٹھنا ہے. چاہے کوئی بھی مرے، وہ غریب ہو، وہ امیر ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو. جو بھی اس وقت بندوق کا نشانہ بنتا ہے، گولی کا نشانہ بنتا ہے، یہاں کی گولی کا، وہاں کی گولی کا، اٹ از ٹوٹلی انہیومن اینڈ کنڈیمنیبل. اس پہ کوئی کمپرومائز کی بات نہیں ہے. کہ میں ریئیکشن کی بات نہیں کرتا ہوں، پازیٹیو ایفرٹس کی بات ہے. میر صاحب، اس کے باوجود بھی سیاسی مسائل کچھ جموں کشمیر میں ہے. جموں میونسپل کارپوریشن نے لاؤڈ سپیکرز پر قرارداد پاس کیا کہ لاؤڈ سپیکرز پہ اب جو غیر قانونی طور پہ جو لاؤڈ سپیکرز ہے ان پر پابندی عائد کی جائے گی. دیکھیے جہاں تک لاؤڈ سپیکر پر پابندی کا سوال ہے، میں مانتا ہوں کہ ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. نوائز پولیوشن بھی ایک بڑا ایشو ہے آج کے زمانے میں،
لیکن یہ سلیکٹیو کسی کمیونٹی کو لاؤڈ سپیکر یوز نہ کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے ایک واضح ایسی پالیسی ہوں. مثلا یہاں میں اوپنلی یہ کہوں گا، مسلمان اس پہ اذان دیتے ہیں اور کئی جگہوں پہ دیر تک وہ مائکوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں گرجا گھروں میں بھی مائکوں کا استعمال ہوتا ہے، یہاں مندروں میں بھی مائکس کا استعمال ہوتا ہے، یہاں گردواروں میں بھی مائکس کا استعمال ہوتا ہے. یہ لا جو ہے اس کا فوکس یہ ہونا چاہیے نوائز پولوشن کو کیسے کنٹرول کریں. اٹ شوڈ ناٹ see that a particular religion is targeted. بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر پولیٹیشین غلام حسن میر صاحب، جنہوں نے راہل بٹ کی ہلاکت کی مذمت کی. وہی انہوں نے کہا کہ کشمیر میں جس طرح سے ہندو، مسلم، سکھ یا کسی اور سمودائے کے لوگوں پر حملے کیے جاتے ہیں وہ قابل مذمت ہے. ET بھارت اردو کے لیے جموں سے میں محمد اشرف.